وبعد اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ حضرات گرامی، 1-2 سال پہلے میں بھی آپ کے درمیان تھا، ابھی ایکس اسٹوڈنٹ ہو گیا ہوں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 2 پر ہیں، 2 ونگس ہیں، بوائز ونگ، گرلس ونگ، یعنی دونوں جسم کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جسم کا اٹوٹ حصہ ہے، اگر ایک کو درد ہوگا تو دوسرے کو تکلیف ضرور ہوگی، اور یہی تو انسانیت ہے۔ وہ شیخ سعدی جن کے الفاظ UNO میں لکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں بنو آدم اعضاء یک دیگرن، آدم کی اولاد سب ایک دوسرے کے پارٹ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اصل ایک جوہر سے، ایک موتی سے، یعنی آدم سے ہوئی ہے۔ جو درد آورت ازوے از روزگار دیگر ازوہرا نمانت قرار۔ اگر جسم کا ایک پارٹ دکھی ہوتا ہے تو جسم کے کسی حصے کو بھی راحت نہیں ملتی ہے، اور اگر آپ کے اندر کسی بھی انسان کا درد محسوس نہیں ہو رہا ہے تو نشایت کی نامت نہند آدمی، کہ پھر تمہارا نام آدمی رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ باتیں اور میں کوٹ کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے رب کا وہ فرمان یاد دلاتا ہوں جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرنے والا ہے۔ دنیا ساتھ چھوڑ دے گی مگر آپ کا رب آخر تک آپ سے یہی فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے کریم رب کی طرف کیوں نہیں مائل ہوتا ہے۔ وہ رب عبداللہ کا بھی ہے اور رام پرشاد کا بھی ہے۔ رب، اس کی ربوبیت سب کے لیے ہے، وہ سب کو روزے دیتا ہے، سب کو اسی نے جان دی ہے، یہ خوبصورت سا جسم دیا ہے، یہ کہکشائیں اور یہ زمین پر سبزہ جو نظر آ رہے ہیں، سب کو یکساں اللہ تبارک و تعالیٰ نے افادیت میں شریک کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقتلوا انفسکم، سوسائڈ نہ کرو، آتم ہتیا نہ کرو، خودکشی نہ کرو۔ کیوں؟ تمہارا رب رحیم ہے۔ سوسائڈ اور خودکشی کے چند وجوہات ہوتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کا جب پاپ کا گھڑا بھرنے لگتا ہے، جب گناہ کی کثرت ہونے لگتی ہے، جب دل سیاہ ہونے لگتا ہے، مایوسی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یہاں بھی آپ کا رب دستگیری فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بلکہ حضرت باشی جنہوں نے حضور کے چاچا کا مرڈر کیا تھا، حضرت حمزہ کا، حضور نے جب ریاست مدینہ قائم کی اور انہیں بھی دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا شرط رکھتے ہیں کہ کیا میں مسلمان ہوں تو تمہارا رب معاف کر دے گا؟ 2 آیتیں اترتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ابھی کنڈیشنز ہیں، بغیر کنڈیشن کے اگر رب کا فرمان آ جائے تو مان لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے بھی اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور بہت بڑے صوفی سینٹ ہیں اباسائڈس پیریڈ کے، امام غزالی آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے فلاسفر۔ وہ احیاء العلوم میں ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ایک حواری، صحابی کہہ سکتے ہیں، بڑے نیک پرہیزگار تھے، وہ جا رہے تھے، گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا تقریباً 70 قتل کیے تھے، اس نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا تھا، بڑے گناہ اس کے پاس تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نظر تو نہیں پڑی، حواری کی نظر پڑ گئی کہ وہ بھی آ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، لالوں کے ساتھ چلے، ہو سکتا ہے یو ٹرن میں لے لوں اور میں نیک بن جاؤں۔ تو وہ حواری جو ہیں وہ جب قریب آیا تو وہ اس سے دور ہو گئے، کہیں اس کا گناہ میرے اندر نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے عیسیٰ سے کہہ دو کہ ہم نے دونوں کے عمل کو باطل کر دیا، اس کے گناہوں کو بھی زیرو کر دیا اور ان کے نیکیوں کے اکاؤنٹ کو بھی ڈیلیٹ کر دیا، زیرو کر دیا۔ اب دونوں نئے سرے سے اعمال کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ نیکی ایک پل میں چلی گئی اور اس کے سارے گناہ ایک پل میں معاف ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایک اور چیز آپ یاد رکھیں، زیادہ تر انسان سوسائڈ کب کرتا ہے؟ جب اس کی مانگی مراد نہیں ملتی ہے، جب جو ٹاسک
بنا لیتا ہے اپنا، وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے. یا جس سے شادی کرنا چاہتا ہے، شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو سوچتا ہے کہ اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ ذرا دیکھیں، ایک ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے سب سے مشکل وقت ہوتا ہے اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھانا. کبھی آپ کو اگر دل میں یہ ناپاک خیال آ جائے تو ان ماں اور باپ سے پوچھنا جنہوں نے اپنے بیٹے کی لاش اٹھائی ہے اور جنازہ اٹھایا ہے کہ انہیں کس قدر دکھ ہوتا ہے. بیٹے کا جنازہ اور بیٹی کا جنازہ اٹھانے والے ماں باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، وہ زندہ لاش کی طرح پھر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کیا ہمارے والدین نے ہمیں اسی لیے پالا ہے، اسی لیے خون جگر پلایا ہے؟ باپ نے اسی قدر زمانے کے سر کو گرم برداشت کیے ہیں، اسی لیے خون پسینہ بہایا ہے تو اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کی لاش اٹھائے کیا؟ اور پھر کوئی بھی دھرم ہو، ہندوستان میں 2 بڑے دھرم ہیں، ہندو اور مسلمان، دونوں میں ایک تصور موجود ہے. میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں. ایک تو ہندو دھرم میں بھی ہے کہ اگلا جنم ملنا، اور مذہب اسلام میں تو بعث بعد الموت. لیکن دونوں مذاہب میں اس دنیا کے اعمال بہت اہم رول پلے کرتے ہیں کہ اگر آپ کا خاتمہ یہاں اچھا ہوگا، یہاں کے کرم آپ کے اچھے ہیں، تبھی اگلی زندگی آپ کی بہتر ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی موقع دیتا ہے بندے کو. عام طور سے 40 سال کے بعد انسان کی عقل پختہ ہوتی ہے، اور یہ جو خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں زیادہ تر یہ 15 سے لے کر یہ 25-30 تک ہوتے ہیں، جب عقل ابھی ناقص ہوتی ہے. آپ کا بھائی اگر IAS بن گیا، IPS بن گیا، نیٹ نکال لیا، اس نے نیٹ PG نکال لیا، بڑے عہدے پہ پہنچ گیا، بڑی کرسی پہ پہنچ گیا، تو کیا آپ نے اپنے مستقبل کو دیکھ رکھا ہے کہ اب آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے؟ کبھی کبھار ایسا بھی ہو. تو شیخ سعدی بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور چند منٹ میں وہ دوڑنے لگتا ہے، اور انسان کا بچہ پہلے گھٹنوں کے بل چلتا ہے، اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے، پھر گر پڑتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گر پڑتا ہے. لیکن بکری کا بچہ 2-4 سال میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور انسان کا بچہ بڑے بڑے مارکے فتح کر لیتا ہے. بس چند اور باتیں کہہ کے میں گفتگو ختم کر لوں گا، نماز عصر کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احیاء العلوم میں کوٹ کرتے ہیں انہیں امام غزالی، کہتے ہیں کہ گناہ یقیناً بڑا جرم ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے بندہ. گناہ یقیناً بڑا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ اس سے بہت بڑا گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر میں ایک انسان لڑ رہا ہے بے جگری کے ساتھ. صحابہ آئے، یا رسول اللہ وہ بندے وہ دیکھیے، دادے شجاعت دیجیے، کتنی بہادری اور پامردی سے لڑ رہا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن وہ جہنمی ہے. صحابہ کے دماغ میں بات اتر نہیں رہی تھی، جہنمی کیسے ایسا ہے. تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اسے زخم لگا، اور زخموں کے داغ نہ لا کر کے اس نے اپنا تیر یا تلوار الٹا کر کے اور اس کی نوک پہ اپنا سینہ رکھ کے اور خودکشی کر لیا. صحابہ کرام دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وجہ فرمایا تھا دیکھو اس شخص نے سوسائڈ کر لیا. تو سوسائڈ کرنا یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی گوارا نہیں ہے. کئی حدیثوں میں آیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کہ جس شخص نے سوسائڈ کر لیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بری موت سے بچائے. اور یہ 1-2 بات میں اور بتانا چاہتا ہوں. اللہ کی ذات سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اپنے بیٹے کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنکھوں کی بینائی تک کھو دی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ بیان کی گئی ہے کہ اے یعقوب، جب تمہارا بیٹا اپنے بھائیوں کے ساتھ جا رہا تھا، یوسف جا رہے تھے، تو آپ کو یہ خوف تو ہو گیا کہ اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے کہیں انہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. تو بھیڑیا کا خوف تو آیا، اپنے رب کی امید تم بھول گئے، اور صرف خوف ہی خوف کی بنا پر کتنے زمانے تک حضرت یعقوب علیہ السلام آنسو بہاتے رہے. اور
وہ حالت کو دیکھیں. علامہ اقبال کہتے ہیں نشانے مرد مومن باتو گویم جو مر گائے تبسم بر لبے ہوں، کہ میں مومن کی تمہیں پہچان بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ کھل رہی ہوتی ہے. تو مومن کی پہچان ہے. لیکن کسی سوسائڈ کرنے والے کی صورت جا کر کے آپ کے دیکھیں کیسی صورت ہوتی ہے، آنکھیں کیسی نکلی ہوتی ہیں، زبان کیسے نکلی ہوتی ہے، ڈراؤنا سا چہرہ بن جاتا ہے. تو یہ بری موت ہے. اس